السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی دوستو، آپ سب خیریت سے ہوں گے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آج کل جو دیکھ رہے ہیں اور بہت دنوں سے یہ چل رہا ہے نپل شرما کے بارے میں، جس نے ہمارے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ بھائی اور دوستو، میں کہہ رہا ہوں کہ نپل شرما، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تم جس دھرم سے آ رہی ہو، جس دھرم سے تعلق رکھتی ہو، اس دھرم کی کتابوں اور ویدوں کو تم نے نہیں پڑھا ہے، اس لیے تم نے یہ جرأت کی ہے۔ اگر تم پڑھی ہوتی یا اس اپنے دھرم کی کتابوں کو تم پڑھتی تو یقیناً تم ہمارے پیارے حبیب کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتی۔ جو بات تم کہہ رہی ہو، ذرا اس کے بارے میں تو سوچو اور پڑھو کہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی شادی فرمائی اور جوانی کی عمر تھی، ذرا دیکھو، جوانی کی عمر تھی، پیارے حبیب کی عمر 25 سال تھی، اور جس سے اللہ کے نبی نے نکاح فرمایا ہے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، جن کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال کی تھی۔ اس وقت اللہ کے پیارے حبیب نے نکاح فرمایا، اور 25 سال کی عمر سے لے کر 53 سال کی عمر تک پیارے حبیب ہے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رہے۔ ان کی وفات کے بعد، انتقال کے بعد، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کے بعد پیارے حبیب نے اماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اس طرح کی حرکت کرتے ہو۔ تمہیں دنیا کے اندر تو سپورٹ مل رہا ہے، تمہیں دنیا کے اندر لوگ تالیاں بجا رہے ہیں کچھ لوگ، لیکن یاد رکھے ہمارے مذہب اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ کسی بھی دھرم کے لوگوں کو، یعنی کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے کسی بھی اعتبار سے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تمہیں دنیا کے اندر سپورٹ مل رہا ہے، لیکن جب تمہیں یہاں سے جانا ہوگا تو یاد رکھو وہاں تمہیں کون بچائے گا۔ پوری دنیا کے اندر پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھیا انسان، خوبصورت انسان، اچھے اخلاق والا انسان نہ کبھی ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ ہندو بھائیوں، ذرا سوچو اور غور و فکر کو، اپنے کتابوں کو پڑھو گے تب تمہیں معلوم پڑے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام و مرتبہ تمہاری کتاب نے بھی درج کیا ہے۔ اس لیے کسی بھی دھرم کے لوگوں کو یا کسی بھی دھرم یہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی کی دھرم کے خلاف یا کسی کے دھرم کے خلاف کوئی انگلی اٹھائے یا کسی طرح کا کوئی حرکت کرے۔ ہم نے آج تک ہندو بھائی کے دھرم کے بارے میں ہمارے بڑے بڑے علماؤں نے کبھی کچھ نہیں کہا، عزت و احترام سے بات کی ہے۔ تو بھائی اور دوستو، آپ اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ اچھی بات ہے کہ کچھ لوگ ہمارے ہندو بھائی بھی سپورٹ کر رہے ہیں کہ اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر ہم اس طرح کی حرکت کوئی کرتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے دیش کے پردھان منتری اور جو لوگ ہیں اس کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب سے پہلے ایکشن لے اور آ کر سامنے کہے کہ اس طرح کی حرکت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اگر یہ بات ہمارے پردھان منتری کی طرف سے کہی جاتی ہے تو تمام لوگوں کے دلوں میں یہ چیز بیٹھ جائے گی۔ ہمیں اور سوچنا پڑے گا کہ کسی کے دھرم کے خلاف ایسی بات نہ کہے کہ کسی کے دھرم والے کو تکلیف پہنچے۔ بھائی اور دوستو، دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔